میرے بہت ساتھ کرام مجاہدین کرام نجوم الرحمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے مہمان آج حاضر ہیں اس میدان میں جس میں آج حضرت سرکار خضر بھی موجود ہوں گے اور حضرت سرکار الیاس پاک بھی موجود ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا اس لبیک میں اس آمین میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اس میدان عالی شان میں کوئی مخصوص عبادت جو ہے وہ نہیں کی گئی، مگر یاد رکھیں عبادت ہر حال عبادت ہے، جو بھی کی جائے نوافل پڑھے جائیں۔ اس کی عظمت کتنی ہے کہ میرے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل چاہتے ہو تو نوافل ادا کرو، نوافل میں زیادتی کرو، زیادہ کرو، سجدوں کو طویل کرو، رکوع کو طویل کرو، تسبیحات کو طویل کرو۔ یہاں پہ آنا جو ہے یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کو مال دولت کا معاملہ ہے تو میری زندگی جو ہے وہ بڑے کٹھن مراحل سے ان رستوں کو گزری ہے اور گزر رہی ہے کہ یہاں پہ آنا جو ہے وہ مال دولت کا معاملہ نہیں ہے، یہ قسمت اور نصیب کا معاملہ ہے۔ روزے عزم، روزے عرص، جن روحوں نے جتنی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں لبیک لبیک پکارا اتنی دفعہ ہی آخری ہوگی۔ کسی نے ایک دفعہ پکارا، کسی نے 70 دفعہ پکارا، کسی نے 60 دفعہ پکارا، مگر جو پسندیدہ عمل یہاں کا ہے وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کپڑے اتار دیے، دنیا سے ناتا جو ہے وہ توڑ دیا، جیبیں خالی کر دی، کپڑے جو اتار دیے تو پاکٹیں خالی ہوئی ہے نا، پاکٹیں خالی کر دی، اور بڑی دیکھ کی خوش ہوتی ہے کہ مجاہد جو ہے ان کے ہاتھ میں تسبیحات، مگر انسان خود بھی ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ تسبیحات کی بجائے تسبیح کی بجائے آج کل جو ہے نا زیادہ تر آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ آپ میں کیا ہوتا ہے، سمجھ گیا نا؟ مگر وہ بھی وقت تھا کہ جب مجاہد کرام کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کی جاتی تھی، مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھا جاتا تھا، اور نوافل عبادت اور تلبیہ کا معاملہ ہوتا تھا۔ 2-3 سال پہلے ہمارے حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی خراب عطا فرمائے، اکثر میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہم جیسے نکموں کو وزٹ کے لیے آتے ہیں، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک کو اجر عطا فرمائے۔ بس ایک ہی بات ہے، اس کی بھی دوست ہے، ہمارے بھی دوست ہیں، معلم ہیں، حضرت عارف قطبی صاحب، تو انہوں نے بلایا حاجی صاحب کو، تو کہنے لگے کہ میں اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ آج میرا میں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ صبح کسی خیمے سے تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو میں نے مکہ مکرمہ سے 2 ساتھی عزیز بلائے کہ یار کم از کم ہمارے خیمے سے تو تلبیہ کی آواز ہے۔ دنیا سے ناطے ٹوٹ گئے، مگر وہ جو ناطے توڑنے والے لوگ تھے نا وہی فیض المرام ہوئے۔ ہم نے تو دنیا کا ناطہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، میں نے بھی رکھ لیا کہ دنیا کا ناطہ یہ نہ جائے کہیں بھی، یہ کہو گیا وہ ہو گیا، یہ ناطہ نہیں۔ مگر ذرا یہ سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے وہ آج تو نہیں نا 1400 سال سے اوپر ہو گیا، وہ حجاج کیسے آئے، کیسے انہوں نے حج کیے، کیسے ان پہ سفر کیا، گدوں پہ سفر کیا، حجروں پہ سفر کیا، 6 مہینے 7 مہینے لگا کے حج کو مکمل کیا، دعائیں مانگی،
اور دور دور سے لوگ آ کے ان حجاج سے دعائیں کرواتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، اور ان کے احرام جو تھے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ تبرک مانگتے تھے کہ ہمیں عطا فرما دیں، ہم اپنے کفنوں میں رکھیں گے۔ وہ وقت میں نے دیکھا ہے، میں سنی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر آج اللہ کا کرم ہے یہ تصور میں بھی نہیں آ رہا۔ میں صبح 3 بجے سے پوچھا 2:30 بجے تو بیٹھ کے میں سوچنے لگا، تقریباً 4 بجے تک میں یہی سوچتا رہا کہ میرے اللہ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا احسان عظیم ہے کہ آج یہ مارکی لگی ہوئی ہے، چلر لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا یخ معاملہ ہے، مگر وہ جو بالکل کھلے آسمان کے نیچے پینے کو پانی نہیں تھا، گرم پانی، تو وہ بھی جو ہے وہ کینوں میں بھر کے لایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ آرام سے استعمال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ختم ہو جائے۔ اسے 3 دن 4 دن 5 دن چلانا ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ صرف ایک بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ میرے مولا ہمارا نامہ اعمال جو ہے اس میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، تیری ذات علیم و بذات صدور ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پہ قادر ہے، تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تیرے حکم کے بغیر کسی درخت کا پتا جو ہے وہ ہل نہیں سکتا۔ میرے اللہ ہماری زندگی تو بیت گئی، ختم ہو گئی زندگی، کچھ کر نہیں سکے، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ میرے اللہ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ کہ تیری عطا کتنی ہے اور ہماری عطا کتنی ہے۔ معبود کے صدقے سے، واسطے وسیلے سے میرے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ معاف کرنے والی اسی کی ذات ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ آخری بات عرض کروں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال کی سہی بڑی پکی ہوتی ہے، وہ دھلتی نہیں ہے، بہت پکی ہوتی ہے، وہ واٹر پروف ہوتی ہے، وہ بالکل دھلتی نہیں ہے، مگر ہاں ایک چیز جو ہے اس کو دھو دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو۔ ندامت کے آنسو جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس گناہ بھی ہوتا ہے اور اعتراف گناہ بھی ہو جائے، احساس بھی ہو گیا، اعتراف بھی ہو گیا، تو پھر اس کی بارگاہ میں جب سب چکاتا ہے تو یہی ایک بات کی لمبی بات ہے کہ جب شیطان لعین کو نکالا گیا نا، لعنت الی یوم الدین، قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑے گی، تو پھر اس نے کیا کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا کہ تجھ تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے نیک بندوں کو اغوا کروں گا، میں ان کو یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر رحمت خدا بندی کا جوش جو تھا یہ تھا کہ ساری زندگی وہ تیرے پیچھے چلیں گے، مگر یاد رکھ لیں میں رب العالمین ہوں، ہر ایک چیز کو پالن ہار ہوں، کبریائی میری ذات کے لیے ہے، اکبر میری ذات ہے، بڑائی میری ذات کے لیے۔ میرا بندہ بوقت آخرت ایک دفعہ میں اگر یہ کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ساری زندگی تیری چنگل میں آنے والے کی ساری غلطیاں جو وہ دور کر دوں گا۔ تو بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک، اپنی قسمت پہ ناز کریں جتنا اتنا کم ہے کہ الحمدللہ ہمارے کئی ساتھی، کئی ہماری بہنیں، کئی ہمارے سنگ کے ساتھی جو ہیں وہ آج گھروں میں بیٹھے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بس وہ عجیب کیفیت میں ہے کہ ہم رہ گئے نہیں جاتے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو پیسے کا دور ہے، نہ پہ یہاں پہ کوئی اور ہو رہا ہے۔ بلاوا جب سرکار کی طرف سے جب بلاوا آ جائے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم رحمت للعالمین، میرے آقا نعمت کا کتنا کرم کہ قدم قدم پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، ہمارے لیے بہتریاں پیدا کی، ہمارے لیے آسان راستے جوتے وہ نکالے اور آسان راستے ہمیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ معبود کریم کے فرمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے ہیں تو پھر بندہ خوبصورت ایسے ہی لگتا ہے نا کہ وہ بندگی کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن لے، اچھا لباس پہن لے، اچھی گاڑی اس کے بعد ہو، نہیں، بندہ جو ہے وہ بندہ بندگی کے ساتھ سجتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندگی کرے اور پھر اس کے حسن میں نکھار آتا ہے کہ وہ بندگی کرے۔ تو اگر بندگی نہیں ہے تو پھر تو زندگی جو ہے وہ شرمندگی ہے، بندگی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اب جو حاجی صاحب امیر قافلہ پروگرام دیں گے اس کے مطابق ایسے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے
آپ جو دیکھتے ہیں آرام کر لیں، وہ بھی بڑا ضروری ہے، جسمانی معاملات کا آرام کر لیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہی بات ہے کہ اپنی تختی سامنے رکھنی ہے، اپنا رجسٹر سامنے رکھنا ہے، اور ہر وقت کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں حاضر، جیسا بھی ہوں میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس میدان میں میں یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت، سب تعریفیں تیرے ذات کے لیے، نعمتیں تیرے طرف سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بڑی پیاری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کی حاضری، مینا اور عرفات کے جو مناسک ہیں، وقوف ہیں، یہ سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی نعمت ہے، ایک منٹ میں چلی جاتی ہے، یہ سنبھال کر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب تھوڑی 5-10 منٹ کے لیے I would like to invite Sayyid Agha Sahab, Alim Agha Sahab. It is not lazim on me yet to introduce who is he and where he come from and where he is working. ممکن automatically تعارف ہو جائے گا۔ There are brothers from MashaAllah Bangladesh، میرے گروپ کے حضرات میں، وہ سب اردو سمجھتے ہیں، اور ممکن ہے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو لیکن انگلش میں زیادہ سمجھتے ہیں۔ So I will ask Agha Sahab to give us some hadayat on this Pak day and hadayat and barakat for this journey. Assalamu alaikum, brothers and sisters. First of all, I apologize in front of all these ulamas. I'm taking the mic and talking in front of you. But all I would say, as Maulana mentioned, it's a great day, so we should not spare any minute. And this is the day that we will be, it's a day of judgment. We are all wearing fruit colors, which means the kafans. So we should not spare our time, we should just do as much prayers, as much takbir we can be, and decide together. All men should decide it loudly, and for people say to be quietly with this one. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. You should all join me. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. As much as you can, please decide, keep reading that. And also, since we are in the Maidan Arafat, I know a lot of people cannot, but those of you who have the strength and who are young, who could walk, Jabal Rahma, which is a place, Jabal Rahma means the mountain of Rahman. So it's a good place. And Sunnah, if you can go there and maybe do prayers and du'as in front of Allah, you'll see all our other brothers will be there. So it's a good place to go. It's not quite like one kilometer from here. Those of you, I'll be going shortly in a couple of minutes. I'm not saying that everyone should come. Those who can join, it's a good day. We should all go, maybe a couple of us, and at least pray there and come back. At least we should give an azri over there. It's important. That's all I wanted to say. I mean, everything else was mentioned and said by Bisa. So please join us and say talbiyah. This is the time that we have to all say labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. I'll just send all the mic back to the nearest operator. Allah